سر اگر مسائل کی بات کریں، ابھی آپ نے کہا کہ مسائل ڈسکس کرتے ہیں، عوام جو ہے وہ کونسلر کے پاس آتے ہیں اور ان کو کالر سے پکڑتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے مسائل، لیکن ہمارے مائنڈ میں جو کنسیپٹ ہے کونسلر کے جو اختیارات ہے وہ جسٹ ایک نالی اور سولنگ کا ہے، جبکہ اگر نالی بنا دے یا سولنگ بنا دے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی اس نے بہت کام کروائے، اگلی مرتبہ بھی اس کو جیتنا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کونسلر کے کیا اختیارات ہوتے ہیں اور وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اور اس کو کیا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو مطلب رسپانسبلٹیز دی گئی ہوتی ہیں؟ سر بات یہ ہے کہ کونسلر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ کونسلر جو ہے نا وہ جو چیئرمین نے کہنا ہے اور کونسلر نے اپنے چیئرمین کو بتانا ہے تو وہ مطلب اس کی مرضی ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کی بات کو سنے یا وہاں پہ عام مطلب وہ گلی محلے کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ وہاں پہ کام کروائے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ابھی بھی میرے وارڈ کی ایک گلی ہے، وہاں پہ 4 جو مین ہالز ہیں نا سیوریج کے وہ ڈیمیج ہوئے ہوئے ہیں، تو وہ اب میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ میں ان کو تبدیل کروا سکوں۔ وہ کتنے کا ہوگا؟ 1000 روپے کا ہوگا، 2000 روپے کا ہوگا۔ تو میرے پاس وہ ایک جینون کام ہے، اگر کوئی گلی سے بچہ گزرے اس میں گر جائے، اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ کتنا بڑا حادثہ ہے، لیکن کونسلر اپنی مرضی سے وہ ہول چینج نہیں کروا سکتا۔ تو اس طرح یہ جو بنیادی اب کونسلر اتنی سروس دے رہا ہے جو دے رہا ہے وہ اس حد تک کا دے رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے نا وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے، اور آپ کا تو ماشاءاللہ چینل کا نام بھی شعور ہے، تو میں اس توسل سے عوام کو بھی آگاہ کرنا چاہوں گا کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ اس پہ مطلب توجہ نہیں دیتے، اور وہ وقت گزرنے کے بعد پھر اس کو عدالت میں جانا پڑتا ہے، عدالت میں جاتا ہے اور اس میں اس کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اور غریب آدمی کا بھی 15-20 ہزار روپے لگ جاتا ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اس پہ منحصر ہوتا ہے کہ اپنی اس کی وراثت، تو اس کا غلط استعمال نہ ہو، تو گورنمنٹ کی مجبوری ہے کہ وہ اس طرح کے قوانین بنائے جس میں لوگوں کو ان کا حق ملے۔ تو اس میں یہ پرابلم آتی ہے کہ جو کونسلر ہوتا ہے وہ فوراً پہ جا کے نا اس کو وہاں پہ اپنے جو حلقے کا جو وارڈ کا جو متاثر خاندان ہوتا ہے اس کو آگاہ بھی کرتا ہے، اور اس کے گھر تک وہ فارم بھی پہنچاتا ہے، اس کو فل کروا کے وہ اپنی یونین کونسل میں جمع کروا دیتا ہے۔ جمع ہو جاتا ہے، اس کو نکالنے میں بے شک آپ 1 سال لگا دیں لیکن کم از کم وہ رجسٹر ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی مسائل ہیں جو عام آدمی کی دہلیز پر کونسلر مہیا کر سکتا ہے، اور وہ کرتا رہا ہے، یہ ہماری پریکٹیکل میں گزرا ہے چیزیں۔ سر بلدیات جو ہے وہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کس طریقے سے بہتری لا سکتا ہے، اور اس کا کیا مطلب ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے کونسلر کہ بلدیات کا کیا رول ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی میں، کیسے اس کی بیٹرمنٹ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر ہم بلدیات کے حوالے سے بات کریں تو بنیادی مسائل تو عام آدمی کے جو ہیں نا وہ گلی محلے کے ہیں، تو باقی جو اسمبلیز ہیں، پنجاب اسمبلی ہو گئی اور صوبائی اور قومی دونوں میں آپ دیکھیں وہاں پہ قانون سازیاں ہوتی ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح ہو نہیں رہا۔ سیاستدان جو ہیں وہ قومی اسمبلی کا ہو یا بلدیاتی نمائندہ ہو یا وہ صوبائی اسمبلی کا ہو، وہ سیاست گلی محلے سے شروع کرتا ہے۔ وہ ایم این اے بن کے بھی وہ نالیاں بنوا رہا ہوتا ہے اور سڑکیں بنوا رہا ہوتا ہے، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی کرنی چاہیے ان کو، اور معاشرے میں بہتری لانے کے لیے مختلف، جیسے آپ دیکھیں کہ سابقہ حکومت نے ایک ڈولفن متعارف کروائی، بہت اچھی ہے کہ وہ گلی محلے میں پھرتی ہے، لیکن یہی ڈولفن جو ہے نا اگر آپ یورپ میں چلے جائیں تو وہ بلدیاتی نمائندہ اس کو نوکری دیتا ہے اور وہی اس کو تنخواہ دیتا ہے، اور بلدیاتی نمائندہ ہی اپنی یونین کونسل میں یا اس کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں وہ جنریٹ کرتا ہے جو فنڈز ہوتے ہیں، جو ان فنڈز سے
وہ اپنے ان چیزوں کو مطلب تنخواہیں دیتا ہے اور معاشرے کو چلانے میں بہتری. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ورلڈ میں جو ہو رہا ہے, جو آپ یورپ کی ہم مثالیں دیتے ہیں اور ہم خواہشات رکھتے ہیں پاکستانی کہ ہم وہاں پہ چلے جائیں, وہاں پہ معاشرہ بہتر ہے, تو وہ اس کی بنیاد جو ہے نا وہ بہتری کی وہ بلدیاتی سیٹ اپ ہے. اور المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں بلدیاتی سیٹ اپ کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا, جیسے کہ اب حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اگر اس سیٹ اپ کو مضبوط کریں, قانون سازی ہو, اور قانون سازی میں جو بلدیاتی نمائندے ہیں ان کو بااختیار بنایا جائے, کونسلر کو بااختیار بنایا جائے, اور وہ اپنے فیصلے خود کرے, وہ اپنی جس طرح چیئرمین فیصلے کرتا ہے اس طرح کے اس کے فیصلے ہوں, اور نگرانی کے طور پہ وہ چیئرمین اپنے کام اور بہت سارے ہیں اس نظام میں, اس سسٹم میں وہ سر انجام دے سکتا ہے. جیسے فنڈ جنریٹ کرنا ہے وہ چیئرمین کرے, وائس چیئرمین کرے. جیسے علاقے کی بڑے کام ہیں وہ بڑے لوگوں کو کرنے چاہیے, چھوٹے کام چھوٹے لوگوں کو کرنے چاہیے. تو یہ کونسلر سب سے چھوٹا اور نرسری ہے یہ سیاسی سسٹم کی. بلدیات کو پہلے ختم کر دیا گیا, اس کے بعد کورٹ آرڈر کے بعد دوبارہ پھر اس کو بحال کر دیا گیا. آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت نے ایک عوام پہ بھی ظلم کیا ہے اور بلدیاتی نمائندوں پہ بھی ظلم کیا ہے, کیونکہ اس پہ بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں. الیکشن ایسے نہیں ہو جاتا, یہ ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ آپ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں, جن لوگوں نے ووٹ دیے ان کو نہیں پتہ کہ یہ کتنا عرصہ اس نے کام کرنا ہے. وہ ووٹ دیتا ہے اس لیے کہ یہ بہتر کام کرے, اور جب وہ آپ 2-2.5 سال کے بعد آپ کو اس کو موقع ہی نہیں دے رہے, وہ کیا پرفارم کرے گا اور کیا معاشرہ بہتر ہوگا؟ تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ظلم ہے. اور یہ ہمارے میئر فیصل آباد نے اور دیگر لاہور کے لوگوں نے اس پہ کام کیا اور محنت کی, اس پہ پیسہ صرف کیا, اور آپ دیکھیں کہ 2 مہینے کے لیے ہمیں بحال کیا گیا ہے, اور اس پہ سپریم کورٹ تک اس کا کیس لڑا گیا ہے. اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگا انصاف لینا ہے, جہاں پہ بہت زیادہ فیسیں ادا کرنی پڑتی ہیں وکلاء کو, اور بہت زیادہ ایکسپینس ہوتے ہیں. تو اس کے باوجود حکومت نے ہمیں کچھ نہیں دیا, لیکن عدالت نے 2 مہینے کے لیے اس کو بحال کیا ہے. بلکہ میں آپ کے توسل سے عدالت سے مطالبہ کروں گا, جو جتنا وقت ہمیں ڈیریل کیا گیا ہے, جتنا ہمیں معطل کیا گیا ہے, وہ وقت ہمیں دیا جانا چاہیے. جیسے یہ پاکستان کے لیے ایک مثال قائم ہوئی ہے کہ کونسلر بلدیاتی سیٹ اپ کو بحال کیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی عدالت کو مثال قائم کرنی چاہیے کہ وہ ان کو پورا وقت دیں, یہ آئندہ 2.5 سال کام کریں, اپنا لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں, لوگوں کو ان کی دہلیز پر ان کے مسائل حل کریں, تاکہ آئندہ اچھے جو سیاستدان ہیں نا وہ معاشرے کو ہم دے سکیں. اور یہ سسٹم دے گا, یہ بہت اچھا سسٹم ہے بلدیاتی نظام. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مستقل کیا جائے. اس کو جیسے سینٹ مستقل 5 سال کے بعد اپنا وقت پورا کرنے کے بعد ایک سینیٹر تبدیل ہوتا ہے, اسی طرح بلدیاتی نظام ایسا ہونا چاہیے. کوئی بھی گورنمنٹ کروائے لیکن یہ اپنا وقت پورا کرے, آنے والی گورنمنٹ اس کو اسی طرح اکاموڈیٹ کرے جس طرح پچھلی گورنمنٹ نے کیا ہوتا ہے.